السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے شروعات کر رہے ہیں۔ 219 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر۔ ایک منٹ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ اور ان دونوں کا گناہ فائدے سے بہت بڑا ہے، گناہ فائدے سے بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر ہم وہ قاعدہ پھر ایک بار دیکھ رہے ہیں جسے کہتے ہیں کہ قاعدے میں اخف الضررین کا قاعدہ، کہ لیسر آف دا ٹو ہارمز، دو نقصانوں میں چھوٹا نقصان جو لیا جاتا ہے، وہ قاعدہ ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مسجد حرام میں جنگ کے تعلق سے یہ بات دیکھ چکے تھے کہ دو نقصانوں میں چھوٹا نقصان لیا جاتا ہے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان لیا جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں کچھ فائدے ہیں، لیکن جمع کا سیگا یہ سنگولر نہیں ہے، کچھ فائدے ہیں، لیکن گناہ جو ہے اس کے اندر، جو اس کے اندر پرابلم ہے، وہ اکبر من نفعہما، وہ فائدے سے بہت بڑا ہے، اکبر، بڑا ہے۔ اب جب یہ سچویشن ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ شراب اور جوا دونوں کے دونوں اسلام میں پوری طرح سے مکمل طور پر حرام، اور شراب اور جوا ایک ساتھ میں نہیں حرام ہوئے، گریجول سٹیجز میں حرام ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح سے بات کو انسانوں تک نافذ کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ تو یہاں پہ شراب کے تعلق سے پہلے لوگوں کا ذہن یہ بنایا گیا، کیا بنایا گیا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کے اندر جو گناہ ہے وہ فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اگلے سٹیج میں سورہ نساء کی آیت آئی، سورہ 4 آیت نمبر 43، اس کے اندر آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے مت آؤ اس حالت میں کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نشے کے حالت میں ہو۔ مطلب نماز تو دن میں 5 بار پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے اس حالت میں مت آؤ کہ تم سکارا ہو، یعنی نشے کے حالت میں ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ قاعدہ آیا، اور اس کے بعد تھرڈ قاعدہ، جو تھرڈ رول آیا، سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 90، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر نشہ، والمیسر جوا، والانصاب، انصاب بت پرستی، والازلام فال نکالنا، جو فال نکالتے ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کی کاموں کی گندگی میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، مطلب اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو ان سے بچو، اجتناب کرو۔ وہ تھرڈ فائدہ ہے۔ لیکن بیوٹی یہ ہے کہ آپ تینوں آیتوں کو لے کر اگر سامنے رکھیں گے، تینوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اگر یہ آیت میں ایسا دیا ہوتا کہ نقصان زیادہ ہے فائدہ ہے تو پی سکتے ہو، ایسا دیا ہوتا، یا سورہ نساء کی جو آیت ہے جس میں آیا کہ نماز پڑھنے آؤ تو اس حالت میں مت آؤ وانتم سکارا، تو اگر اس میں دیا ہوتا کہ جب نماز نہیں پڑھ رہے ہو تب پی سکتے ہو تو ٹکراؤ ہو جاتا تھا، یعنی کہ تینوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اور مزید وضاحت ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ شراب اور جوئے جیسی چیز کے اندر بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ہے شریعت کا نارمل رول کہ کوئی چیز کے اندر فائدہ ہے لیکن نقصان اگر زیادہ ہے تو وہ چیز کے فائدے کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے بڑے نقصان کی وجہ سے۔ یہ نقصان ہے ہمارا کہ وہ جو اس کا فائدہ ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑے نقصان جو آنے والا ہے اس سے بچنے کے لیے۔
تو شراب اور جوئے سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ تو ہم سب بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک واضح حقیقت ہے، اور دنیا کے انسان اس ریئلٹی کو دیکھ کے بھی اندیکھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ صحیح اور غلط جو ہے نا، اگر انسان کی خواہشات پہ چھوڑ دیا جائے نا تو انسان نہیں سلیکٹ کر پاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اسی وجہ سے وحی کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اوپر والا ہمیں بتائے گا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ کتنی آسانی سے عمل کیا کہ صحابہ نے اس طرح الحمدللہ شراب کے کنٹینرز کو خالی کر دیا، اسے سڑکوں پہ بہا دیا۔ ان کے لیے کوئی مشکل اور بھاری چیز کیوں نہیں تھی؟ اس لیے بھاری چیز نہیں تھی کہ ان کا ایمان بلڈ ہو چکا تھا۔ یہ جو قاعدہ ہے سب سے پہلا قاعدہ نہیں آیا، یہ ساری ممانعت اور ساری چیزوں پر جو عمل کیا وہ ایمان کی بنیاد پر عمل کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ شراب کے اندر کیا کیا نقصان ہے۔ شراب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی عقل پر قابو نہیں رہتا ہے، اس کی عقل پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک باشعور، ایک سینس والا انسان بنایا، وہ انسان کے اندر پرابلمز آنے لگتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک انہیبیٹری سینٹر ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے بعض چیزوں سے۔ جیسے اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو ایک انسان رکے گا، کنٹرول انہیبیٹری سینٹر اسے کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں ٹوائلٹ جانا ہے تو یہاں نہیں، جہاں بیٹھے ہیں ٹوائلٹ جا کر ایک انسان ٹوائلٹ اپنے آپ کو اپنا کنٹرول چھوڑے گا۔ بڑے بزرگ ہوں تو ان سے بات کرنے میں ادب سے بات کرے گا، اسے یہ سمجھ ہوتی ہے ایک چیز ہے اس کے اندر جو روکتی، اس کے دماغ کے اندر جو روکتی اسے۔ لیکن جب شراب اور جوئے کے اندر شراب میں ایک انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس کا وہ جو روکنے والا سینٹر ہے، انہیبیٹری سینٹر، وہ خود ہی رک جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ شرابیوں کو دیکھو گے کیسے بھی بات کریں گے، بدتمیزی سے بات کریں گے، بڑوں کے ساتھ بھی کیسے بھی بات کریں گے، ٹوائلٹ وغیرہ اپنے کپڑوں میں کر لیتے ہیں، پیشاب اپنے کپڑوں میں کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر وہ کنٹرول نہیں باقی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم یہ اپنے آپ کے ساتھ نہ کریں۔ ہاں، اثمہما اکبر من نفعہما، ہاں نفعہما کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ٹھنڈی اگر لگ رہی ہے تو شراب سے ٹھنڈی نہیں لگتی ہے۔ ہاں تو ٹھنڈی سے بچ گئے، اگر بچا بھی ہے سچ مچ، لیکن جو اس کا نقصان ہے کہ نقصان یہ ہوتا ہے، یہ ام الخبائث ہے، یہ ساری گندگیوں کی ماں ہے۔ اور ایک انسان اگر شراب کے نشے میں ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اپنی خود کی یعنی ایک ایسے کئی سارے کام کر لیتا ہے، جو کئی سارے کام جو وہ نارملی نہیں کر سکتا ہے، بہت گندے بہت برے کام، ام الخبائث۔ تو یہ ساری چیزیں، اور جو بھائی ٹھنڈی سے بچنا ہے تو آپ کے پاس دوسری چیزیں ہیں جسے آپ پی کر کے، جسے آپ باڈی کے اندر گرماس لا سکتے ہو، ایسی جائز حلال کئی چیزیں ہیں جس سے آپ کو باڈی میں اسٹرینتھ ویسی گرماس محسوس ہوگی۔ تو شراب کے اندر وہ بھلے ہی وہ فائدہ ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہ فائدے کو پوری طرح سے اوور کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں ہمیں شراب کو مکمل طور پہ حرام بتایا گیا، کمپلیٹلی حرام۔ اور شراب کے اندر آپ یہ بات دیکھیے کہ شراب کیا ہے، اس کے اندر لفظ شراب نہیں ہے، اس کے اندر خمر ہے۔ اور خمر کیا ہے، ما خامر العقل، جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو عقل پر کو کور کر لے، عقل پر پردہ ڈال دے، وہ کیا ہے، خمر ہے۔ تو جو خمر ہے وہ جو عقل پر پردہ ڈال دے، یہ چیز کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو زیادہ مقدار میں نشہ دے دے وہ چھوٹی مقدار میں بھی حرام ہے۔ یعنی زیادہ پی کے جس چیز سے نشہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی پینا حرام ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شراب کے تعلق سے تو 10 کیٹیگری ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، کہ جو شراب کے لیے، جو سارے لوگ جو اس کے لیے اگاتا ہے، ہاں جو بیچتا ہے، جو خریدتا ہے، جو ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے، جو سرونگ کرتا ہے، یعنی سارے قسم کے لوگ، یہاں تک کہ آخری میں 10ویں نمبر پہ وہ جگہ جس میں شراب پلائی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ 10 کے 10 چیزوں پر اللہ کی لعنت۔ تو شراب کے تعلق سے یہ سخت ممانعت ہے اور یہ انسانوں کے بھلے کے لیے ہے۔ انسان کیا ہے، اتنے ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ آج جو لسٹ ہے بیماریوں کی جو شراب پینے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سائروسس آف دا لیور، کینسر آف دا ہیڈ، نیک، باولز، لنگ، پوری لمبی لسٹ ہے بیماریوں کی جو شراب کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایکچولی شراب جو ہے نا سلو پوائزن ہے، جیسے زہر پینا حرام ہے تو یہ سلو پوائزن ہے۔ سلو پوائزن بھی پینا حرام ہے، جیسے زہر حرام ہے سلو پوائزن بھی حرام ہے۔ اور ہم یہ جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔
تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز اس کے اندر آپ یہ بات کا خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ شراب کے اندر جو ساری چیزیں ہیں کیٹیگری سے حرام ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جیسے بعض لوگ احتیاط نہیں رکھتے ہیں کہ الکوہولک دوائیں ہوتی ہیں، ہاں کف سرپ ہوتی ہے، اس کے اندر شراب ہوتا ہے نارملی. کف سرپ میں آپ کو خاص بولنا چاہیے ڈاکٹر کو کہ مجھے نان الکوہولک کف سرپ دیجیے. یعنی حد یہ ہو گئی کہ کوئی ایک مطلب بچے بہت پریشان کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا کف سرپ پلا دو سو جائیں گے، یعنی کہ شراب دے رہے ہیں وہ بچے کو. ہاں اسی طرح آپ دیکھو گے کہ بعض چیزوں میں خمر ہوتا ہے، انٹاکسیکینٹس ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو وہ پتا ہوگا کیا ہے وہ جیسے کون سی چیزیں جو پکانے میں استعمال ہوتی ہیں، کسی کو اگر تکلیف ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کا ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کسی کی یاد آتا ہے تو میں بتاتا ہوں، یا کسی کو تو وہ جو کچھ سیڈس ہے جو یوز ہوتی ہے پکانے میں. ہاں نہیں ونیگر نہیں، ونیگر تو شراب کے بعد کا اسٹیج، اس میں انٹاکسیکیشن نہیں ہوتا ہے. کون سی سیڈز ہیں اس میں نشہ ہوتا ہے. خس بھی نہیں میں بات کر رہا ہوں ابھی فی الحال، تو میں کسی اور چیز کی بات کر رہا تھا. پاپی سیڈ سے بنتا ہے. نہیں ٹھیک ہے مجھے یاد آتا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہاں نٹ میگ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ نٹ میگ. اگر آپ دیکھو گے تو سعودی میں تو نٹ میگ امپورٹ کرنا بینڈ ہے اسی لیے، اور نٹ میگ کے اندر کچھ مسالوں میں نٹ میگ مکس کرتے ہیں. ہاں نٹ میگ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، کسی کو پتا ہے؟ چیٹ میں بھیجیے زیادہ اچھا رہے گا. جی تو نٹ میگ ایک مثال ہو گئی، وہ بھی خمر ہے. تو اس چیز سے بچنا ہے، ٹوٹلی ہر طریقے سے بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بھلے کے لیے. تو میں آپ کو شراب کی برائیاں بتا رہا تھا. جائفل صحیح بتایا، جائفل. ہاں تو جائفل جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی بعض لوگ احتیاط نہیں برتتے ہیں. ہاں اور اس کے اندر ہمیں خیال رکھنا ہے، ہمیں ہمارے اس میں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ بعض جو جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ خمر پینے کی بات ہو رہی ہے، ایپلیکیشن کی بات نہیں ہوئی. تو ایپلیکیشن میں حرام ہونے کی دلیل ہمیں چاہیے، کیونکہ ایپلیکیشن میں کوئی چیز ہمارے جسم پہ نہیں ہو، اس کے اندر رول کیا ہے، نجاست نہیں ہونی چاہیے. اور جو چیز حرام ہے وہ نجس ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. جو نجس ہے وہ کھانا حرام، لیکن ہر چیز جو حرام ہے وہ نجس ہے، یہ ضروری نہیں. ہاں یہ ضروری نہیں. تو ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ایپلیکیشن، جیسے اب میں بات اس طرف اشارہ کیا کر رہا ہوں، پرفیوم کے اندر جو الکوہول ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو پہلے تو ایپلیکیشن کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الکوہول میں ایک کیمیکل سبسٹنس ہے، اور سارے الکوہولز نشے والے نہیں ہوتے ہیں. کئی سارے پوائزنس ہوتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں، لیکن نشے والے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو الکوہول ہوتا ہے یہ ڈی نیچرڈ الکوہول ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اندر جس سے نشہ ہو. پہلے تو وہ پی نہیں رہے، اور دوسری چیز کی وہ ایپلیکیشن والی بات ہے. اور وہ خود بھی الکوہول، یعنی کہ وہ نشے والا الکوہول نہیں ہوتا ہے. الکوہول ایک کیمیکل سبسٹنس ہے، اور سارے الکوہول نشے والے نہیں ہوتے ہیں، بعض پوائزنس ہوتے ہیں نشے والے. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم یہ بات رہے ہیں کہ خمر کے تعلق سے یہ بات ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اب خمر کی برائیوں میں بیماریاں اتنی ساری ہیں، سوشل ایونٹس کتنی ساری برائیاں، کتنے ساری گندگیاں، کتنے سارے حرام کام، کتنی ساری زیادتیاں، کتنے سارے کرائمز شراب کے نشے میں کرتے ہیں، وہ یہ بات نون ہے. تیسری کتنی ساری فیملی لائف ڈسٹرائڈ ہو جاتی ہے، پوری طرح سے برباد ہو جاتی ہے. تو شراب منع ہے. فیملی رولز ابھی آنے والے ہیں، لیکن فیملی کو برباد کرنے والی یہ دونوں چیزیں یہ پہلے سے منع کرتی گئی. فیملی کے رولز ابھی بس آنے والے ہیں، شروع ہونے والے ہیں. تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو فیملی لائف کو پوری طرح سے ڈسٹروائے کرنے والی چیزیں ہیں، کہ کوئی شرابی اگر شوہر ہو جائے، کسی کے اگر شراب پینے والا شوہر ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہو جاتا ہے فیملی لائف کا. کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی مار پیٹ ہوتی ہے، کتنے ساری زیادتیاں ہوتی ہے، کتنے سارے پرابلم ہو جاتے ہیں. اور کتنے سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ٹوٹل برباد ہو جاتی ہیں، جنہیں پرابلم ڈرنکرز کہتے ہیں، جو الکوہولکس کا شراب ان کا پرابلم بن جاتا ہے. اور وہ سب بھی شروع کرتے ہیں تو وہی تھوڑے سے الکوہول سوشل ڈرنکنگ سے شروع کرتے ہیں. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم لوگ تو بس سوشل ڈرنکنگ کرتے ہیں، وہیں سے شروع کرتے ہیں سارے پرابلم والے لوگ. جو لوگ شراب کے پرابلم میں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. تو ہمیں یہ قاعدہ ملا. میں یہ بات
کوٹ کرتا ہوں ایک مثال کے طور پر، جو بعض بدعتیں ہیں، دین میں نئی چیزیں آنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لانے سے منع کیا. اب بعض لوگ کسی بدعت کے بارے میں بتاتے، بولے دیکھو یہ بدعت سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، بدعت تو ہے لیکن فائدہ کتنا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ فائدہ ہے، ہو بھی سکتا ہے فائدہ، ہم وہ چیز آرگیو نہیں کر رہے ہیں. جب شراب میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، جب جوئے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تو کچھ بدعت میں بھی تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن نقصان فائدے سے بہت بڑا ہے کہ دین بدل رہا ہے، دین میں نئی چیز آ رہی ہے، دین وہی ہونا چاہیے جو 1400 سال پہلے. تو یہ مثال ہے. چلیے جوئے کے بارے میں بات کریں. جوئے کے بارے میں آج کل جو ساری یہ سب جو آ گئی ہے کرکٹ والی آن لائن جو گیمز، اپنی ٹیم بناؤ، یہ سب جوا ہے. ہاں جوا ہے پورا. اور جوئے کے اندر لوگ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، شراب میں ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، ایسے جوئے میں ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. جوئے میں آدمی لگاتے آتا ہے اور پوری طرح سے اس کے پیسے برباد ہو جاتے ہیں، فیملی برباد ہو جاتی ہے، قرضوں میں لوگ آ جاتے ہیں جوئے کے اندر، جوئے کے چکر میں. تو جوا کیا ہے؟ شارٹ کٹ میں آدمی کو کچھ چاہیے، اس کی لالچ ہوتی ہے، اس کی لالچ ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے نہیں حاصل کرنا ہے، شارٹ کٹ طریقے سے کچھ حاصل کرنا ہے. اب میری لاٹری لگ گئی بولتے ہیں. لاٹری کیا لگ گئی؟ لاٹری، پہلے تو لاٹری میں پیسے لگانا جوا ہے، وہ پیسے حرام ہے، حرام کمائے پہ جہنم کی آنکھ کا حق ہوتا ہے. ہاں تو جوا کسی بھی شکل میں آئے، 7 up 7 down کر کے گیمز لوگ کھیلتے ہیں، کتنی ساری جو گیمز ہوتی ہیں وہ جوا ہے، ٹوٹل آؤٹ رائٹ جوا. اچھا اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سی چیز جوا ہے اور کون سی چیز فن ہے؟ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، آپ جیسے مالز وغیرہ میں دیکھو گے کتنی ساری جو گیمز ہوتی ہے وہاں پر کہ آپ اتنا دو اور پھر اس میں سے دیکھو. تو آپ کو ایک سمپل سا رول یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز ایبلٹی بیسڈ ہے کہ لک بیسڈ ہے. اگر لک اور چانس پہ بیس پر ہے تو پھر وہ جوا ہے. اگر ایبلٹی پہ ہے تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ کو حدیث پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرائزز جو ہوتے ہیں وہ 3 چیزوں میں اجازت ہوتے ہیں. 3 چیزیں، اس میں سے ایک گھڑ سواری ہے، اس میں سے ایک تیر اندازی ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ حدیث شاید ابن کثیر میں موجود ہے. مطلب پرائزز کے طور پر بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ پرائز دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز میں پرائزز جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ الاؤڈ ہے؟ جہاں پہ دینی علم کی بات ہے. اسی وجہ سے کوئز کمپٹیشن وغیرہ نے علماء نے الاؤ کیا ہے کہ پرائزز ہو سکتے ہیں. لیکن سوچو کہ اگر وہ کوئز میں ہم لوگ اگر کچھ، جیسا بھی کوئز چل رہا ہے، لوگوں کو انٹری فی رکھے کہ بھائی آپ کو 10 روپے دینا ہے پھر آپ کو پرائز ہی ملے گا، تو جوا ہو جائے گا. سمجھا؟ کیونکہ 10 روپے کے بدلے میں آپ کا چانس ہے کہ آپ یہ پرائز جیتو. تو 10 روپے لگانا ہوگا، آپ سب کے پاس سے 10 روپے لے کر پھر وہ پرائز دیں گے تو وہ بھی جوئے میں شمار ہو جائے. سمجھے آپ؟ یعنی کہ ویسا بھی الاؤڈ نہیں ہے اس کے اندر ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور پرائز میں کیا پرائز دیا جا سکتا ہے دینی علم کے کمپٹیشن کے لیے؟ تو اس کو علماء نے اجازت دی، کیونکہ وہی حدیث سے دلیل لی ہے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے. تو دینی علم عام کرنا بھی جہاد میں شامل ہے ایکچولی. اور دین اسی وجہ سے اس کے اندر جو چیز اس کے اندر فائدے مند و کام کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہمیں اجازت ہے کہ ہم کچھ پرائز رکھ سکتے ہیں. تو جوئے کے اندر کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ شراب کے اندر کچھ فائدہ میڈیکل وغیرہ کچھ چیزوں میں یوز کرتے ہیں. جوئے میں کیا فائدہ ہے؟ میں نے دیکھا جوئے کی کمپنیز کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جو جوئے کے پیسے آتے ہیں ہم اس میں سے اتنے % چیریٹی میں دیتے ہیں. ہم لوگ اتنے % جوئے کے جو پیسے آتے ہیں نا، جو پیسے لاٹری کی ٹکٹ آپ لیتے ہو، اس میں سے اتنے % ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں. دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. ہاں کیا ہے؟ کچھ فائدہ اور بہت زیادہ نقصان. یہ سب چاکلیٹ ہوتی ہے جو لوگ دیتے ہیں. آپ مچھی کو پکڑنے کے لیے آپ جو چارہ لگاتے ہو نا، یہ چارہ دیتے ہیں. تو یہ چیز سے ہمیں تو یہ ہو گیا شراب و جوا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تو کیا خرچ کریں میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ لاسٹ لمٹ خرچے کی کیا ہے. جو آپ کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، نیک کاموں میں کیا خرچ کرنا ہے، تو اس کی لاسٹ لمٹ کیا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. مطلب آپ کی ضرورت سے زائد جو ہے وہ آپ خرچ کر سکتے ہو. ضرورت سے زائد، جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے خرچے کے لیے، فیملی کے لیے اتنے پیسے خرچے کے لیے چاہیے، ضرورت سے زائد ہے، آپ خرچہ کر سکتے ہو اللہ کے راستے میں. یہ لاسٹ لمٹ دی ہوئی ہے. ماذا ينفقون میں کیا لاسٹ لمٹ ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو، ہم سب کو ضرورت سے اوپر سب پیسے خرچہ ہی کر دینا ہے اللہ کے راستے میں، ایسا نہیں ہے مطلب. اور اس کا یہ مطلب بھی سمجھنا ہے ہمیں کہ کوئی شخص ضرورت کے پیسے بھی اللہ کے راستے میں لگا دے اور خود بھکاری بن جائے، یہ بھی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. بولے بھی تم کیوں بھکاری تھے؟ تو بہت امیر آدمی تھے، میں نے پورے پیسے چیریٹی کر دیے. تو چیریٹی کر کے آپ خود بھکاری بنو، یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. قُلِ الْعَفْوَ. کہو کہ جو ضرورت سے زائد ہو، مطلب آپ کی ضرورت سے زائد ہو، ضرورت کی چیز یہ خرچ کرنا، یہ بھی الٹا اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ ایک درہم ایک شخص خرچ کرتا ہے اپنے فیملی پر، ایک درہم خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور اس طرح سے کئی سوال پوچھے گئے تو کون سا ہے جس کا سب سے زیادہ ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنی فیملی پہ خرچہ کرتے ہیں. تو جو فیملی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو جو ایک نوالا کھلاتا ہے، ایک کھانے کا لقمہ جو کھلاتا ہے، تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ چیز خرچ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے. یعنی کہ آپ پورا خرچہ کرو پھر بھیکشا مانگتے پھرو، نہیں. اسلام میں سکھایا گیا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تم کو بیان کرتا ہے، واضح کر دیتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور کرو. تم غور کرو، یہاں پہ غور کرنے والی باتیں دی گئی ہیں. تو کل افواہ میں بھی غور کرنے والی بات ہے جو اسلام میں ہے. یعنی اسلام میں یہ کوئی ایکسٹریم نہیں ہے. اور اس سے پہلے شراب اور جوئے کی بات ہے، اس میں بھی غور کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی اپنی باتیں، مطلب کلیئر کٹ دین ہے، واضح دین ہے، کلیئر کٹ. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو. تو ہمیں غور کرنا اسلام نے سکھایا ہے، دماغ کو استعمال کرنا سکھایا ہے. اور یہی چیز لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دماغ کو سوئچ آف کرتے ہیں. ہاں، اپنے دماغ کو سوئچ آف کرتے ہیں. آیت نمبر 220 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی دنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت، دنیا میں اور آخرت میں، مطلب غور کرو دنیا کے تعلق سے بھی، آخرت کے تعلق سے بھی. اور دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات، دونوں کے مسائل اسلام نے سکھایا ہے، دنیا اور آخرت دونوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے تعلق سے پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاح، ان کی اصلاح کرنا، مطلب اس معاملے میں ان کے تعلق سے اصلاح کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ اپنے مال کو ملا دو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. مطلب کون فساد کرنے والا ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے، اللہ بخوبی جانتا ہے اس بات کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. اور ایک منٹ جی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز الحکیم، یقینا اللہ تعالیٰ عزت والا، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. تو اب ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 220 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروعات کی فی دنیا والآخرہ. تفسیر السعدی میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بات کا احساس دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے، جو اس میں حکمت ہے، وہ تمہاری دنیا کی بھی بہتری کے لیے ہے، آخرت کی بھی بہتری کے لیے. ہاں، دنیا کی بھی بہتری کے لیے. آدمی سوچے دنیا کتنی جلدی گزر جائے گی، تو نہیں، دنیا کی بھی بہتری کے لیے ہے اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی. تو کوئی بہت یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ دنیا کی کیا ضرورت ہے، تو نہیں، دنیا میں بھی تمہیں بہتر میں ہوگا. پھر دنیا والآخرہ، ابھی شراب و جوئے کی بات آئی، تو دنیا کی بھی بہتری ہے، آخرت کی بھی بہتری ہے. اور اس کے اندر اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتا دوں. سورہ نساء کی ایکچولی آیت ہے، سورہ 4 آیت نمبر 10، جس کے اندر آتا ہے کہ جو یتیموں کی مال کو ناجائز طور پر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بس آگ کو بھرتے ہیں، ان کے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو جو یتیموں کی کفالت کر رہے تھے، اب کیا ہے، یتیم کا بھی خود کا مال ہے جو اس کے ماں باپ اس کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، تو وہ اس کا مال ہے، وہ آپ کا مال ہے. تو وہ لوگوں کے لیے دقت کیا ہونے لگی کہ وہ لوگ یتیموں کا کھانا الگ، خود کا کھانا الگ، اب دو الگ الگ پورے اکاؤنٹس. اس میں لوگوں کو دقت و پریشانیاں ہونے لگی، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یتیم کا کھانا میرے پیٹ میں چلے آئے گا تو میں اپنے پیٹ میں آگ کو لے رہا ہوں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی. یعنی ان کا تقویٰ اس طرح کا تھا، صحابہ کرام کا تقویٰ اس طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا گنجائش دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر آپ تم ملا دو تو بھی وہ تمہارے بھائی ہے. اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، یعنی جو اصلاح کرنے والا ہے، یعنی صحیح کام کرنے والا ہے، جو بہتری چاہتا ہے، اور کون فساد کرنے والا ہے، کون چور دروازہ دیکھ رہا ہے، کون
کچھ اینٹ لینا چاہتا ہے، کچھ کھینچ لینا چاہتا ہے، یتیم کا مال اس کے پاس آ جائے، اللہ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک گنجائش دی کہ یتیم کو اگر تم سنبھال رہے ہو تو اس کے مال کے ساتھ تم اپنے مال کو ملا سکتے ہو، ہاں ملا سکتے ہو، لیکن تمہاری نیت اللہ جانتا ہے، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو جانتا ہے. مطلب مل کے بھی اگر کریں تو بھی تھوڑا سا خیال رکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ڈیفیکلٹی میں ڈال دیتا. ہاں ڈیفیکلٹی میں ڈال دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفیکلٹی میں نہیں ڈالی ہے. شریعت میں ان الدین یسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، دین آسان ہے. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں چاہتا کہ ہمیں مشکل میں ڈال دے. ہاں یہ سورہ یرید اللہ بکم اليسر نہیں، سورہ بقرہ میں یہ ہم لوگوں نے روزے کے تعلق سے میں پڑھے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. تو اللہ چاہتا تو مشکل میں ڈال سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں ایسی شریعت دے سکتا تھا جو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دیا ہے. ہمیں ایسا سسٹم دیا ہے جو تم کر سکتے ہو، اچیویبل ہے، ڈویبل ہے. اور کیا ہے کہ تم اگر کوئی چیز میں مشکل ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کنسیشن رکھے ہیں. کوئی چیز کی مشکل آ جائے تو کیا ہے، کنسیشن ملے گا تمہیں. جہاں پہ مشکل تھی تو وہاں پہ ایز لائی گئی ہے. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. لیکن کیا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. مطلب تم ڈرو بھی، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اس کی حکمت کو بھی پہچان. آیت نمبر 221 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. یہ کیا ہوتا ہے، یہ آیت آج کل بہت الحمدللہ فیمس ہے، تاکہ جو لوگ غیر مسلم لڑکی سے یا لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے، تاکہ ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم نکاح مت کرو مشرکہ عورت سے. کوئی ایسی عورت جو مشرکہ ہے، یعنی کہ جو شرک کرتی ہے، مشرکہ ہے، اس سے مت نکاح کرو حتی یؤمنہ، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کوئی اگر مومنہ باندی ہے، یعنی سلیو گرل ہے جو مومنہ ہے، وہ مشرکہ سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ تمہیں تعجب میں ڈال دے، او یہ، تو بھی اس سے شادی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں بہت اچھی لگے، بہت تعجب میں ڈال دے کہ وہ اس طرح سے ہے، ایسی ہے، تو بھی اس سے شادی مت کرو. کوئی باندی ہو جو مومنہ ہو وہ اس سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ ایمان کی طاقت. کیوں بہتر ہے؟ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، نہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کراؤ مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کوئی ایک مومن غلام تو مشرک سے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے. کیوں؟ آگے دیکھیے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آپ کو جہنم کی آگ کی دعوت دیتے ہیں. تم لوگوں جہنم کی آگ کی دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہاں پہ؟ جہنم کی آگ. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے. والمغفرتی، اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی سے. ہاں اپنی مرضی سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو بیان کیا ہے، تم نصیحت حاصل کرو. مقصد یہ کہ نصیحت حاصل کرو اس بات سے. اب یہاں پہ بات کو سمجھیے میرے بھائی، میرے بہن. اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام دین حق ہے، اسلام دین حق ہے، اس کے بہت سارے واضح پروفس ہیں. آپ چاہے کنسیپٹ آف گاڈ دیکھ لو، اللہ پہ ایمان جو ہے، دوسری جگہوں پہ انسانوں کی عبادت کر رہے ہیں، پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ سارے انسانوں کا ایک مالک ہے، اسی کی عبادت کرو. آپ عقیدہ دیکھ لو، آپ قرآن دیکھو، اللہ کی کتاب ہے، کتنے سارے پروفس ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، کتنے سارے پروفس ہیں. آخرت مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، شارٹ کٹ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ حساب ملنے والا ہے. کتنی کلیئر بات ہے. اب جب ایک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ایک شخص جس کو یہ حقیقت زندگی کی معلوم ہے، ایمان والا، وہ کسی مشرکہ کے ساتھ، کوئی مشرکہ عورت کے ساتھ، یا کوئی لڑکی ایک مشرک مرد کے ساتھ جب وہ جیے گی، اور جینے میں کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف جب ہوتے ہیں وہ بہت کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے معاملہ، اس کے اندر اثر بھی آتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں. اب جیسے مثال دیتا ہوں، ایک گاڑی کے اندر
اگر ایک ٹائر لگا دیا جائے ٹرک کا اور ایک ٹائر لگا دیا جائے سائیکل کا، تو گاڑی نہیں چلنے والی ہے، اس کے دونوں ٹائر صحیح ہونے چاہیے، سیم ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ جو گاڑی ہے فیملی والی گاڑی، اس کے اندر جو آؤٹ لک ہے زندگی میں، جو عقیدہ ہے، جو بلیف ہے، وہ دونوں کا سیم ہونا چاہیے، تاکہ دونوں ہارمنی میں رہے، تاکہ دونوں کا جب زندگی کا مقصد سیم وہ کلیئر ہے دونوں کے لیے کہ ان کا مالک و پالنہار کون ہے، تو پھر اس کے اندر وہ لوگ دو چیزوں میں بٹے ہوئے نہ رہیں، گاڑی کے دو پہیے الگ الگ نہیں چلے، وہ گاڑی کلیئر کٹ سامنے اسٹریٹ ہے، سیدھی سیدھی۔ اور جب دین کے اندر کسی کو سمجھ میں آ گیا کہ حق ہے، تو سب سے قیمتی چیز کو ہم کیسے کھو سکتے ہیں؟ سب سے قیمتی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جائے، اسے کیسے ہم الاؤ کر سکتے ہیں؟ تو اولئک یدعون الی النار، کہ وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کہ اثر پڑتا ہے، کمپنی کا اثر پڑتا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت جاؤ، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، تمہیں یعنی سارے انسانوں کو دعوت دی اللہ نے کہ تم آؤ جنت کی طرف۔ لیکن انسانوں میں بہت سارے انسان ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور بہت سارے ایسے بھی جن کو معلوم نہیں ہے، لیکن بہت سارے ہیں جو جان کے سمجھنے کے باوجود انکار کرتے، بولے نہیں تو الجنہ، جنت نہیں، ان کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو یہ دنیا میں انٹرسٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، اس میں جو عقیدے اور اس تعلق سے جو بات دی گئی ہے کہ مشرک جو مرد اور عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اپنے آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک استثناء ہے، یہ رول میں ایک ایکسیپشن ہے، یہ جو رول ہے اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مومنہ عورتیں اہل کتاب کی مردوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مومن مردوں کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب یعنی جوز اینڈ کرسچنز کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر مزید ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ ہی ہو سکتا ہے جہاں پہ اسلامک شریعہ ہے، جہاں پہ اسلامک شریعہ اور رول نہیں ہے تو وہاں کے لیے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مان لو کہ کوئی شخص اگر جو یا کرسچن لڑکی سے شادی کرے، پھر دونوں میں اگر نہیں بنے، ان بن ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا معاملہ کہ وہ لڑکی جو ہے یا کرسچن ہے، اس کے کسٹڈی میں بچے آ جائیں گے، اور جب بچے اس کی کسٹڈی میں آئیں گے، وہ کیا بنائے گی؟ ان کو جو وہ ہے وہ خود ہی وہی بنائے گی۔ تو اسلامک شریعہ جہاں پر ہے وہاں پہ فادر کو کسٹڈی ملے گی ایسی سچویشن میں، اور جہاں پہ اسلامک شریعہ نہیں ہے تو آپ اپنے آگے کی جنریشن کو ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس وجہ سے جو اینڈ کرسچن لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ اسلامک رول اینڈ لا نہیں ہے۔ آئیے ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر ایک اور وجہ ہے کہ نیکسٹ جنریشن، پیڑھی، اگلی پیڑھی، کہ اگر مشرکہ بیوی ہو یا شوہر ہو تو ان کا اثر آئے گا، وہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو وہ آنے والی پیڑھی کے اندر بھی اثر آتا ہے کہ ان کا ایمان سیف نہیں رہتا، وہ پورے مکسچر ہو جاتے ہیں اور کئی بار رانگ ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہو کہ یہ اذن یعنی تکلیف، یہ تکلیف ہے، مطلب اس میں نجاست، یعنی کہ حیض کا بلڈ جو ہے اسلام کے اندر جو لمیٹڈ لسٹ ہے نجاست والی چیزیں، یعنی جو گندگی ہے اس کی جو لمیٹڈ لسٹ ہے اس میں حیض کا بلڈ، اور یہ پروون بات ہے، سائنٹیفکلی بھی بات پروون ہے کہ مینسٹرول بلڈ میں جو ایک ٹائپ کا امپیورٹی والا اینگل ہوتا ہے، امپیورٹی ہے ثابت، اگر میڈیکل رپورٹس اس بارے میں دیکھیں تو سائنس بھی آج اس بات کی گواہی دے رہا ہے، قل ہوا اذن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ تو عورتوں سے حیض میں دور رہو۔ اب فَاعْتَزِلُوا کا مطلب کیا ہے کہ الگ رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ سوال وہاں پر انصار نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جوز یہودی اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، ان سے الگ الگ ہو جاتے تھے جب حیض آتا تھا تو، اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہوتا تھا، مدینہ کے لوگ، تو جب پتا تھا تو انہوں نے سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے حیض میں جب وہ ہوتی تھی، اور ایسی کئی حدیثیں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ انہوں نے حیض کی حالت میں کوئی چیز پیے اور پی کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ شہد پیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے بعد میں ڈائریکٹلی پیے، تو ایسا نہیں تھا کہ کھا پی نہیں سکتے۔ بلکہ آپ یہ حدیث دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھتے، وہ انا حائضہ، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، وہ یقرأ القرآن، اور قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی تعلق جڑا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ بھی وقت گزار رہے ہیں،
اور یہ چیز کو لوگ آج کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی بیوی کے ساتھ بھی ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ ایسا معاملہ کہ حیض کے اندر جب لوگوں کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا عورتوں کو. آج بھی انڈیا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ خاص ایک الگ ایریا ہوتی ہے گھر کے باہر الگ، اور عورتوں کو جب مینسز آتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے. یہ پہلے تک چلتا آیا. تو اسلام نے یہ سکھایا کہ فاتزلوا النساء فی المحیض. اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ فی المحیض سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ان سے ریلیشنز میں ان سے دور رہو، یعنی کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر اس سے دور رہو. محیض سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے جو حیض آتا ہے وہ جگہ مراد ہے، بس جہاں سے میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ منع ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. باقی ساتھ میں رہنا یہ سب چیزیں منع نہیں ہیں. اچھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. جب وہ پاک ہو جائیں. پاک ہو جائیں کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہو جائیں کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. تو ان کے پاس آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. تو تطہرنا، تو جب وہ پاک ہو جائیں سے مراد کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اس میں دو چیزیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بلیڈنگ رک جائے، اور سیکنڈ چیز وہ پورا غسل کر لیں. تطہرنا میں یہ بھی بات ہے کہ وہ پورا غسل کر لیں. اور تب اس کے بعد میں تو اس کے بعد فاتوہنہ یعنی کہ میاں بیوی کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اشارے میں بات کہی گئی ہے. فاتوہنہ تو ان کے پاس آؤ. آنے کی بات کیا ہے؟ فاتزلو کے اندر جہاں سے دور رہنے کہا گیا تھا، اور وہاں پہ آؤ. فاتوہنہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. یعنی پاک کا نام بھی نہیں دیا، ہم جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. یعنی کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کئی ساری یہاں حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ دبر یعنی کہ پیچھے کی سائڈ سے ریلیشنز میاں بیوی کا حرام ہے، منع ہے. ہاں، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظوں میں منع کیا. تو من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، یعنی کہ جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے، جہاں سے بچے پیدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں کی اجازت دی ہے. من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے توابین سے، توبہ کرنے والوں سے. توبہ، ابھی تو پاکی کا ٹاپک چل رہا تھا، پھر توبہ سڈنلی بات آ رہی ہے. آپ میں سے کسے کنیکشن کلک ہو رہا کہ توبہ میں اور پاکی میں کیا فرق ہے، کیا کنیکشن کیا ہے؟ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہاں، محبت کرتا ہے. جی، میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو میوٹ کیا ہے. جی، یحب التوابین وہ یحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والے لوگوں سے. جی، کنیکشن کیا ہے؟ توبہ کا ٹاپک کیسے بیچ میں آ گیا؟ جی السلام علیکم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ناسمجھی میں ہم سے ہو گیا ہو وہ گناہ تو جو ہے ہم توبہ کر لیں. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. اور کوئی آنسر؟ جی، کوئی اور آنسر؟ جی، یحب التوابین. یس سر، ایک السلام علیکم. ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جی بالکل. جی، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، ایک تو ظاہر ناپاکی ہوگی جسم کی، اور ایک دل کی ناپاکی ہوئی، تو اس سے توبہ کرنے سے وہ ناپاکی دور ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے بھی ٹرائی کیا. اور انہوں نے جو وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے اس کو ذکر کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جی، اور کوئی آنسر؟ السلام علیکم. جی، ایک اسٹوڈنٹ کو میں پہلے ابھی دے دیتا ہوں. ہاں جی، سیکنڈ اسٹوڈنٹ سے ہاتھ اٹھا لیں پھر سے. ہاں بتائیے. ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے کنٹینیو کیا ہے. جی سسٹر عثما، آپ کو انمیوٹ رکھا گیا ہے. جی سر، گناہوں سے پاکی، گناہوں سے بھی انسان آلودہ، گناہوں کی آلودگی سے بھی انسان پاک، مطلب گناہوں کی آلودگی سے پاکی تواب کا مطلب. بہت اچھا، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. سسٹر کا جواب سب سے بیسٹ اور سب سے اسٹرانگ آنسر تھا. وہ کیا ہے کہ گناہوں سے بھی گندگی ہوتی ہے نا، گناہوں سے بھی کیا ہوتا ہے، ایک آلودگی، گندگی ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہاں پہ جسمی طور پہ پاک ہونے کی بات آ رہی ہے تو ساتھ میں ان اللہ یحب التوابین ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ یحب المتطہرین،
اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو جہاں پہ پاک رہنے والوں کو سکھایا گیا ہے ویسے ہی توبہ کرنا یعنی گناہوں سے گندگی سے، جیسے جسم کے اندر جو آدمی صاف کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اپنے آپ کو صاف کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے جسم کی طہارت کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ میں توبہ کو بھی پسند کرتا ہے. یعنی ابن القیم رحمہ اللہ نے شاید کی تفسیر میں کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں پاکی، جسمی اور روحانی دونوں پاکی مراد ہے. اور زیادہ اہم کون سی؟ اسپرچل، روحانی پاکیزگی زیادہ اہم ہے. کوئی شخص شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، گندگی، اس کے عقیدے، اس کے اعمال، اس کے کام گناہ گار، غلط کام کر رہا ہے، اور دن میں 10 بار غسل کر لے، ہاں، یا بہت سارے غسل کر لے، وضو کر لے، تو کیا چیز ہے جو پہلے زیادہ ضروری ہے؟ کہ وہ جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے اس کے ایمان میں پاکیزگی ہو، اس کے اعمال میں پاکیزگی ہو، یعنی گناہوں سے توبہ. وہ گناہ گندگی ہے، وہ کالا نقطہ، معلوم ہے کالا نقطہ جو آ جاتا ہے دل پر، پھر وہ صاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ گندگی بھی صاف کرے. تو یحب التوابین ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. آیت نمبر 22-23 نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کھیتی ہے. اس بات پہ بہت لوگ آج کل اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن کاش کہ وہ دماغ اوپن کر کے سمجھتے اور سوچتے. کتنی اچھی مثال دی گئی ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہے، یعنی کہ ایک ریلیشن جو ہے، ایک شخص میں اس کی بیوی کو کہا گیا بیوی جو تمہاری کھیتی ہے. بھئی کھیتی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے، اس میں سے کیا آتا ہے؟ فصل آتی ہے، اس میں سے فصل آتی ہے. یہاں پہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، اس میں سے وہ بیوی جو بچے کو پیدا کرتی ہے. کھیتی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کھیتی کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاں، کہ کھیتی کے اندر صرف بیج ڈالتے وقت پہ نہیں، ایسے بھی زمین کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کو پانی دو، اس کو اندر جو اس کا خیال رکھو تاکہ اس کے اندر سے فصل نکلے، اس کو فرٹیلائزر دو، جو کھیتی کے اندر ساری چیزیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو وہ رکھنا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ خیال کب رکھتے ہیں؟ جب فصل لگ جاتی ہے، تب وہ خاص خیال رکھا جاتا ہے. وہ کھیتی جس کے اندر فصل لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے تو بہت سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جب کوئی شخص کی بیوی پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، تو تب اس کا خاص خیال رکھنے کی بات بھی آ رہی ہے، کیونکہ وہ تمہاری کھیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی کہ تم خیال رکھو. اور آپ دیکھو گے ایک فارمر اور اس کے کھیت کا ہے نا، جیسے کہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، کس طرح سے وہ محبت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ میری کھیتی ہے یہ. تو اسی طرح یہاں پہ عورتوں کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ نساؤکم حرث لکم، وہ تمہاری کھیتی ہے. فاتوا حرثکم، تو آؤ اپنی کھیتی پر، انا شئتم، جب تم چاہو. مطلب یہاں پر انا شئتم کے اندر جہاں سے تم چاہو سے مراد کیا ہے؟ انا شئتم، جہاں سے تم چاہو. تو یہ ایک چیز دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے اندر تفسیر میں آتا ہے ایکچولی مدینہ کے اندر جب یہ مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تو یہ سوال آیا کہ کیا بیوی کے پاس ساتھ، یعنی کہ ایک میں مثال بتاؤں کہ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے تو ایک ہی جگہ ہے، ہاں، لیکن وہ جگہ تک پہنچنے کے لیے آگے پیچھے دونوں طرف سے اسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تھا صحابہ کا کہ کیا ایسا جائز ہے، حلال ہے؟ یہ سوال جب آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا شئتم والی آیت نازل کی، فاتوا حرثکم انا شئتم. تو یعنی کہ وہی اسی جگہ پر، لیکن اس کے اندر کیا کوئی دوسرا پوسچر بھی الاؤڈ ہے؟ تو دیکھیے جائز ہے. دیکھیے یہ باتوں میں آپ یاد رکھیے، لوگ دو ایکسٹریمز پہ ہوتے ہیں. بعض لوگ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو گندگی غلاظت کے اندر، ان کے اندر جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا، وہ سب گندی سے گندی بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جانور سے بدتر ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب موضوع سے اس طرح سے فرار ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ سب نہیں، کچھ نہیں. مطلب دینداری کا مطلب یہ ہے نا کہ جنگل میں رہو، روحانیت اختیار کرو، بیوی وغیرہ کچھ سوال نہیں ہوتا. اسلام نے درمیان کا راستہ دیا، جو حرام ہے وہ بتا دیا کہ حیض کے اندر عورتوں سے دور رہنا ہے، دبر یعنی کہ جو پچھلی طرف سے میاں بیوی تعلقات نہیں قائم کر سکتے ہیں، لیکن جائز لیمٹ کے اندر اجازت دی انا شئتم. اب اس کے اندر جو ایک ریپریسو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دبا کے رکھتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی کیا کیا اندر سے کارستانیاں نکلتی ہیں، روحانیت کی باتیں کرتے ہیں. بولے نیک دیندار لوگ ہوتے ہیں جو جن کو مذہبی بننا ہے تو ان کو تو عورتوں سے دور ہی رہنا چاہیے، یہ ان کی سوچ ہے. لیکن پھر ان کے اندر کی کیا کیا کہانیاں نکل کے آتی ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہے وہاں پیچھے، کیونکہ یہ کیا ہے، نیچرل سسٹم سے دور ہے. تو اسلام نے نیچرل سسٹم کے اندر اجازت دی ہے، حلال کے اندر اجازت دی ہے، لیکن پھر کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے واسطے. آگے بھیجو مطلب کوئی نیکی کو آگے بھیجو اپنے واسطے. قدموا لانفسکم، تو یہ قدمو جو ہے نا، جیسے قرآن کے اندر آیت ہے ما قدمت لغد،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. تو قدمو یعنی آگے بھیجنا. کیا بھیجے؟ قدمو لِأَنفُسِکُم، بھیجو اپنے خود کے لیے. یہاں پہ خاص اشارہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اولاد کے تعلق سے ہے کہ قدمو لِأَنفُسِکُم. اور اسی سے پہلے ہم نے مشرقہ عورت کے تعلق سے دیکھا، مشرق شوہر کے بارے میں دیکھا. یہاں پہ اولاد کی بات ہو رہی، قدمو لِأَنفُسِکُم کہا گیا، اپنے خود کے لیے. کیوں؟ اولاد نیک ہو، صالح ہو، اچھے کام کریں تو وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے ہوا. مطلب تم مر جاؤں گی، قبر میں پہنچوں گی، تمہاری اولاد نیک کام کرے گی اور تمہیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. وہ قدموا لانفسکم کہ آگے بھیجو اپنے خود کے لیے. اب اس کے اندر ایک بات ہمیں مل رہی ہے، آج کل کا جو ایک مزاج بنا ہوا ہے فیملی پلاننگ والا کہ چھوٹے بچے ہو، ہم دو، ہمارے دو، ایک کے بعد دو نہیں، دو کے بعد کوئی نہیں، ایسا کچھ بہت سارے سلوگنز بنائے ہوئے. لیکن یہ پورا ربش ہے، یہ پورا ربش ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. انڈیا کو، پوری کنٹری کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی اپلائی کری، بہت سخت قانون اپلائی کیے. پھر 2 چائلڈ پالیسی، اب انہوں نے 2 چائلڈ پہ بھی ریسٹرکشن ہٹا دی کیونکہ اتنا بڑا پرابلم ہو گیا، اتنا بڑا پرابلم ہو گیا. آپ یہ ساری ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں گے ان کی پاپولیشن سسٹین نہیں ہو پا رہی، سسٹین نہیں ہو پا رہی. ابھی اٹلی نے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، نیوز آرٹیکل آیا تھا کہ اٹلی نے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے کیونکہ پورے سال کے اندر صرف 4 لاکھ بچے پیدا ہوئے اور ان کی پاپولیشن ڈکلائن ہوئی. تو ایمرجنسی ڈکلیئر کی کہ برتھ ریٹ ہمارا ایمرجنسی میں، ہمیں پش اپ کرنا چاہیے برتھ ریٹ کو. اور وہاں پہ وہ لوگ ٹیکس بینیفٹس دے رہے ہیں، یو کے ٹیکس بینیفٹ دے رہا ہے، یو ایس اے ٹیکس بینیفٹ دے رہا ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اور ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بچے پیدا مت کرو. اور افسوس کی بات یہ تھی کہ مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. ارے آپ کو پتا ہے جگہ کتنی ہے، جگہ کتنی ہے؟ میں نے یہ کیلکولیشن کیا تھا کہ اگر سارے دنیا کے لوگ 800 کروڑ لوگ سب کے سب آ جائیں اور ہمارے، میں جہاں ممبئی میں ہوں تو مہاراشٹر اسٹیٹ میں بس جائے، تو آپ کو پتا ہے 1-1% کو کتنے اسکوائر فٹ زمین ملے گی، زمین کا پلاٹ ملے گا 1-1% کو. ہاں 1-1% کو ملے گا. یعنی اتنی زمین بڑی ہے، پوری دنیا خالی ہو، سب لوگ اسی جگہ پہ آ جائے تو بھی اتنی جگہ ہے. الحمدللہ جگہ ہے، کھلانے کے لیے ریسورسز ہے. مین پاور کیا ہوتا ہے؟ ریسورس ہے، ریسورس ہے. مطلب مین پاور اگر آپ کے پاس ہے تو آج انڈیا چائنا پروگریس کی ہے مین پاور کی وجہ سے کی ہے. جو آج دنیا کے اندر آگے بڑھے ہیں مین پاور کی وجہ سے بڑھے. اور آج کیا ہو رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز کی خود کی پاپولیشن کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ زنا کلچر کی وجہ سے، ان کے زنا کلچر کی وجہ سے ان کے پاپولیشن بچے پیدا نہیں کر رہی ہے. اور پھر اب جب وہ لوگ کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ یہ سب دوسری کنٹریز کو، ان کو بھی یہی چیز ڈوز پلا دو، فیملی پلاننگ والا. تو یہاں پہ اللہ نے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بھیجو اپنے خود کے لیے. مطلب تمہارے خود کے لیے تم جو کر رہے ہو آگے بھیجو. اچھا، قدموا لِأَنفُسِكُمْ کا یہ بھی ایک تفسیر آئی ہے کہ یہ جو تم میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس میں قدموا لِأَنفُسِكُمْ یعنی اس کے اندر بھی تمہاری نیکی کا جذبہ. مطلب کیا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شوہر اور بیوی جب تعلقات قائم کرتے ہیں تو انہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اگر وہ غلط کام کرتے تو گناہ ملتا، تو وہ جائز و حلال چیز کر رہے ہیں تو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو قدموا لانفسکم کا یہ بھی ایک تفسیر آتی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اس کے سامنے، تم اللہ کے سامنے کھڑے رہنے والے ہو، جان لو اس بات کو. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، خوشخبری دے دو مومنوں کو. جب اللہ سے ملاقات کریں گے وہ خوشی کا دن ہوگا ان کے لیے. وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دو مومنوں کو. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات تم کرنے والے ہو. تو ایک بہت بڑی بات ہے یہاں پر. اور خوشخبری کس کو دینے کہا گیا؟ کہ مومنین کو. کیا خوشخبری ذکر نہیں ہے؟ کیا خوشخبری ذکر نہیں ہے؟ تو مطلب جنرل کیا ہے، بشیر المومنین، کیا خوشخبری دے دو، یعنی دنیا آخرت کی جو ساری خوشخبریاں ہیں، جو ایمان آپ کے پاس ہے تو تب آپ کے پاس آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں. کیا خوشخبریاں ہیں؟ دنیا میں سکون ہے آپ کے پاس، اطمینان ہے دنیا میں، اللہ کی مدد ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ آپ کے لیے راستہ نکالے گا، اللہ آپ کو جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے وہاں سے رزق دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ کا ساتھ رہے گا. اور آخرت میں قبر میں ہو آپ کے لیے قیامت کا دن ہو اور آگے کی زندگی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، انتظام کرے گا. بشر المومنین، خوشخبری دے دو مومنوں کو. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ٹاپک بات ہو رہی تھی میاں بیوی کے تعلقات، اور اس کے بعد آ رہا ہے قدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے اچھی چیز آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، یعنی کہ یہ چیز کو بھی ایک اسپرچل طریقے سے کور کیا گیا ہے، ایک بہترین پاکیزہ طریقے سے بات بتائی گئی ہے.
ہاں، اور الفاظ بھی دیکھوں گے نا تو ایسے الفاظ ہیں جس سے کہ بات بھی کہی گئی ہے اور سمجھنے کے لیے بھی ہے واضح، اور بے حیا اور گندگی بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے اللہ کے کلام کی خاص کی اسپیشلٹی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو نشانہ مت بناؤ، مطلب عُرْضَةً ایکسکیوز نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں میں، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، یا لوگوں میں صلح کرو۔ کیا مطلب؟ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر بولتے ہیں اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اب میں یہ چیز نہیں کروں گا، کوئی نیکی کے لیے منع کر لی، قسم کھا لی کہ میں یہ نیکی اب یہ نہیں کروں گا، اب تو میں نہیں کرنے والا ہوں، ہاں اب میں اللہ کی قسم یہ نیکی نہیں کرنے والا، اب تو اللہ کی قسم میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا، ہاں اب تو اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کے نام کو آڑ اور ڈھال مت بناؤ ایسی قسموں کے لیے۔ قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ اس کی مین 2 وجہ ہوتی ہے۔ پہلے تو کوئی قسم کھانے میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں میں اتنا زیادہ کمیٹڈ ہوں، قسم کھانے میں اللہ کی قسم ایسا کروں گا، مطلب میں اس میں کمیٹڈ ہوں، میرا اس میں کمٹمنٹ ہے، کنفرمیشن ہے میرا۔ دوسری چیز کہ جس کی قسم کھاتے ہیں ہم اس کا مقام نکالتے ہیں، ہم اس کی اہمیت بتاتے ہیں، جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ اس کی اہمیت میرے نزدیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو قسم کے تعلق سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اس نے تو شرک کیا۔ قسم جو کھانے کی اجازت ہے صرف اللہ کے نام کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ تو جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا، روزی کی قسم، ماں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، ہاں یہ قسمیں کھانے کی کوئی اجازت نہیں، قسم کھانی چاہیے صرف اللہ کی قسم سے کھانے کی اجازت۔ پہلے تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ کی قسم کھا کر کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تم نیکی کرنے کے خلاف کوئی قسم کھا رہے ہو، جیسے مثال کے طور پر رشتہ داری توڑتے نا، بھائی اللہ کی قسم میں ابھی اس سے بات ہی نہیں کروں گا، تم اللہ کا نام یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو نشانہ بنا رہے ہو، اس کو ڈھال بنا رہے ہو اپنے غلط کام کے لیے۔ رشتہ داری توڑنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، رشتوں کو کاٹنے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ مطلب اگر کوئی شخص پہلے تو ایسا کرے نا، اور اگر کر لیا ہے تو اس کے اندر کیا کرے؟ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور قسم کو توڑے، قسم کو توڑے۔ کیا قسم توڑے؟ جیسے تبرو، کوئی نیکی، تتقو، تقوی کی چیز، وہ تصلحوا بین الناس، لوگوں میں صلح کرنا، مطلب یہ ایک مثال ہے۔ اچھا یہاں ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ شادی کا ٹاپک، بیوی کے ساتھ کا ٹاپک، اب اس کے درمیان میں قسم والی ٹاپک آ رہا ہے، اور قسم کا ٹاپک آ رہا ہے، اور اس کے بعد طلاق کا ٹاپک آنے والا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قسموں کا ٹاپک یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں ٹاپک امپورٹنٹ ہے؟ کہ اس کے اندر بہت ساری گڑبڑ ہوتی ہے، بہت ساری گڑبڑ ہوتی ہے۔ کتنے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اب میں نے تو قسم کھا لی ہے، اب میں نے تو قسم کھا لیا، اب میں نیک کام یہ کر نہیں سکتا، اب میں نے تو قسم کھا لیا ہے، اب تو میں یہ کر نہیں سکتا۔ وہ قسم کو بہانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو چلو میں آپ کو پہلے ایک رول بتا دوں، تفصیل سادی میں انہوں نے یہ چیز کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا اعمال کی 5 قسمیں ہوتی ہے۔ کوئی عمل یا تو فرض ہوتا ہے کمپلسری، ہاں، یا تو حرام ہوتا ہے منع۔ 2 ایکسٹریمز پہ کیا، ایک طرف فرض ہے دوسری طرف حرام۔ پھر فرض سے کم کیا ہے، مستحب ہو سکتا ہے، یعنی کہ ریکمینڈڈ، یعنی کرو تو ثواب ملے گا، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں۔ حرام سے کم کیا ہے، مکروہ، مکروہ یعنی نہیں کرو تو ثواب ہے، کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، فرض اور مستحب، وہاں پہ حرام اور مکروہ، اور درمیان میں کیا ہے، مباح، جائز، جو کرو نہیں کرو کوئی ثواب نہیں، کوئی گناہ نہیں، درمیان۔ اور دنیا کی بہت ساری اکثر چیزیں مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی۔ اب یہ 5 میں سے کوئی قسم کھاتا ہے تو کیا ہوگا، 5 کو دیکھیں گے ہم۔ کوئی فرض چیز میں قسم کھا لے کہ یہ فرض چیز ہے لیکن میں نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم یہ نہیں کروں گا، فرض ہے نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کو توڑ دینا فرض ہے، ایسی قسم کو پورا کرنا حرام۔ کوئی فرض چیز کے بارے میں کہے میں فرض نہیں کروں گا، ایسی قسم کو توڑنا فرض ہے، ایسی قسم کو پورا کرنا حرام۔ سمجھ رہے؟ یہ ہو گیا فرض کی بات۔ اب آئیے حرام کی بات کریں گے۔ فرض کے بعد میں حرام کی بات کر رہا ہوں، اپوزٹ۔ حرام کوئی کہے میں حرام کام ہی کروں گا، اس کی قسم کھائے، میں حرام کام کروں گا، اس کی قسم کھائے، میں قسم کھاتا ہوں میں شراب پیوں، تو ایسی قسم کو توڑ دینا فرض ہے، ایسی قسم کو پورا کرنا حرام۔ ہاں، قسم کو توڑنا ہے، قسم کا بہانہ مت بنانا۔ اب آتے ہیں درمیان میں مستحب۔ کوئی چیز مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے،
اور کوئی کہے میں اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، جو اچھا کام ہے بھائی، ہاں، پھر بھی وہ بولے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ایسی قسم کو توڑ دینا مستحب، مطلب اچھی چیز ہے کہ یہ قسم کو توڑ دو، کون سے یعنی کمپلسری نہیں ہے، فرض ہوتا تو کمپلسری ہوتا، مستحب ہے تو ریکمینڈیڈ ہے، مستحب ہے ریکمینڈیڈ ہے، اچھا ہوگا کہ توڑ دو۔ مکرو کی بات کرتے ہیں، کوئی مکرو چیز کرنے کی قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں مکرو کام کروں گا، تو پھر اس کے لیے ایسی قسم کو توڑ دینا بہتر ہے، ایسی قسم کو توڑ دینا بہتر ہے، کمپلسری نہیں ہے، بہتر ہے، اور پورا کرنا ڈسکریج مکرو۔ اب آتے جائز، درمیان والی چیز جو سب سے زیادہ ہے جائز، وہ جائز چیز میں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، تو اس کو اس قسم کی حفاظت کرنا چاہیے، اسے نہیں توڑنا چاہیے، وہ قسم توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اسے اجازت، اسے اپنے قسم کو پورا کرنا چاہیے، اس نے قسم کھایا نا پورا کرنا چاہیے۔ ہاں، تو یہاں پہ کیا بات ہے، 5 کنڈیشن سے خیر۔ اچھا، ابھی بعض لوگ ہیں نا اس میں اسلام پہ اعتراض اٹھانے کی، ان کی نفرت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سمپل چیز ان کے عقل میں نہیں جاتی، وہ بولتے ہیں جان جائے وچن نہ جائے، جان جائے وچن نہ جائے، یہ ہے بات۔ اچھا، تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ سب پانچوں کو ایک ہی لکڑی سے ہاتھ کرے، کوئی چیز کمپلسری ہوتی ہے، کوئی چیز حرام ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مرڈرر اگر قسم کھائے کہ میں مرڈر کر کے رہوں گا، اب تم بولے نہیں نہیں جان جائے وچن نہ جائے، یہ کیا بیوقوفی کی بات کر۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو سمجھ اور علم اور حکمت، اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، ایسی نہیں ہے کہ اب مرڈر کروں گا میں قسم کھا چکا ہوں ابھی تو مرڈر کرنا پڑے گا مجھے، ایسا نہیں ہے، بیوقوفی والی بات مت کرو۔ یعنی یہ سب دنیا کے اندر لوگوں میں آئی ڈونٹ نو ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، مطلب ان کو اعتراض اٹھانے میں بھی ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے کہ وہ کیا ہے، کتنی کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی مرڈرر نے قسم کھا لیا ہے، اب کیا تم اسے کہو گے، اور ہاں تمہارے اگر بچے کا مرڈر کرنے کی قسم کھایا کہ میں تمہارے بچے کا قتل کروں گا، تو تم کہو گے ہاں جان جائے وچن نہ جائے، بیوقوفی والی باتیں ہیں، فولش۔ آپ دیکھو اسلام میں کتنا بیلنس دکھتا ہے، ایک ایک چیز میں کتنا اعتدال ہے، کتنا بیلنس ہے، کتنی کلیئرٹی ہے۔ ہاں، مطلب جتنا دیکھو اتنا محبت کرتے ہیں، جتنا اسٹڈی کرو اتنا دل میں اور آتا ہے کہ میں اور محبت کروں اللہ کے دین سے۔ تو آپ یہ دیکھو گے، اور یہ لوگ اندھیروں میں دکھتے ہیں نا، جو ہے نا ان کا حال اندھیروں میں، اندھیرے میں ہی ہے، اندھیرے میں عقل سے محروم۔ ہاں، ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں دکھتی، اگر ہوتی تو وہ لوگ اسلام کی بات کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سمجھ دیکھیے، تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ نے کہا اللہ کے نام کو بہانہ مت بنانا اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی نہیں کرو، تقوی اختیار نہ کرو، لوگوں میں صلح نہ کرو، اس میں اللہ کے دین کا بہانہ نہیں بنانا، اللہ کے نام کا بہانہ نہیں بنانا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ آیت نمبر 225، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری قسموں میں جو لغو ہے، جو فولش باتیں ہیں، جو لہو لعب میں، یعنی کہ جس کے اندر لغو ہے، کوئی انٹینشن نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا فی ایمانکم، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تمہاری پکڑ کرے گا جو تمہارے دل کماتے ہیں، جو تمہارے دل کی نیت ہوتی ہے اس میں تمہاری پکڑ۔ واللہ غفور الرحیم، غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار۔ بردبار کسے کہتے ہیں؟ فور بیرنگ، برداشت کرنے والے کو حلیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحلیم سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہے۔ سوچو لوگ اتنے سارے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، کتنا وقت دیتا ہے، ہاں کتنا وقت دیتا ہے، جبکہ وہ القدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، اللہ چاہے تو شہ رگ کاٹ دے، لوگوں جو یہ باتیں بولتے ہیں ان کی شہ رگوں کو کاٹ دے، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی ان کو بھی مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، مرنے سے پہلے تک کی وقت دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، وہ جو جان نکل رہی ہے اس سے جس پہلے تک کا چانس ہوتا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو قسموں میں جو لہو لعب ہے، یہ کیا ہے، جو لغو ہے یہ کیا ہے۔ عربوں میں ایک مزاج ہوتا ہے، کامن کلچر، واللہ، اللہ کی قسم، وہ چلتے پھرتے میں بولتے رہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے آج یہ کھانا ہے، واللہ، یعنی کوئی بھی اللہ کی قسم کھا کے وہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو لغو بات ہے، جو مطلب ان انٹینشنل ہے، جس میں ان کا کوئی انٹینشن نہیں ہوتا ہے، وہ واللہ ہر چیز میں بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گی۔ لیکن جو تمہارے دلوں کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے، جو ارادے سے اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم یہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ اچھا، اس کے اندر کیا معاملہ ہے کہ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، آج اعتراض اٹھانے والوں کا ایک اعتراض ہے، میں سمپل جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسلام میں اچھا ہے قسم کھاؤ پھر کفارہ دے دو، توڑ دو،
کفارہ کیا ہے معلوم ہے نا؟ قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا تو کپڑے پہناؤ، یا تو ایک غلام آزاد کرو، 3 آپشن، اور تینوں نہیں کر سکتے تو 3 دن روزہ، 3 دن روزہ۔ تو وہ کہتا ہے اچھا قسم کھاؤ توڑ دو، نہیں ایسا نہیں ہے، پڑھو وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَّبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تمہاری گرفت کرے گا، پکڑ کرے گا اس چیز میں جو تمہارے دلوں کا ارادہ تھا، تم نے جو قسم کھائے اس کے اندر جو ارادہ ہے اس کے اندر اللہ تمہاری گرفت کرے گا۔ مطلب کہ اگر کوئی شخص کوئی قسم کھاتا ہے، کوئی قسم کھاتا ہے جس کے اندر اس نے کوئی کام کیا، اس نے کسی کو کہا کہ میں قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں تمہیں تمہارے 10,000 روپے ایک مہینے میں دوں گا، اب وہ اللہ کی قسم کھایا لیکن اب وہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں اچھا ہے تم تم توڑ دو، قسم کھا کے توڑ دو، تو نہیں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تمہارے دلوں میں جو کمائی جو ہوتی ہے، جو نیت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تمہاری گرفت کرے گا۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اسلام میں زنا حرام ہے، کوئی اگر زنا کرے، غیر شادی شدہ زنا کرے، اس کو 100 کوڑے پبلک میں مارے آئیں گے، 100 کوڑے مارے آئیں گے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں تو اچھا ہے زنا کرو 100 کوڑے کھا لو؟ نہیں، زنا حرام ہے، زنا کے اندر گرفت ہے، زنا ایک گناہ ہے، بدترین قسم کا گناہ ہے، کبائر گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی دنیا میں سزا ہے 100 کوڑے مارنا، اور مردوں کو شہر سے باہر کر دیا جاتا ہے 1 سال تک، تو یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہو تو سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے، تو یہ سزا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے یا یہ گناہ کرو اور سزا لے لو، وہ سزا روکنے کے لیے الٹا۔ تو جو اسلام میں کفارہ ہے نا، تاکہ لوگ قسم کھائے توڑ دیے، قسم کھائے توڑ دیے، کم سے کم اپنے آپ کی اپنی گرفت کریں گے نا۔ وہ جب کفارہ دینا پڑے گا، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا ان کو کپڑے پہنانا ہوگا، تو جب یہ کوئی کفارہ دینا ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، آدمی اگلی بار قسم کھانے سے پہلے کم سے کم 2 بار سوچے گا۔ ایک پینلٹی لگائی گئی ہے، لیکن وہ پینلٹی ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہے جو آپ کی آنکھ ہے، ولا کی آنکھوں کے سامنے ہے، ولا کی کو اللہ کی گرفت بھی کرے گا۔ تم نے قسم کھائے تھے، اللہ کا نام لے کے قسم کھائے تھے، تو اللہ تمہاری گرفت بھی کرے گا۔ مطلب گرفت تو اپنی جگہ پر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سزا اس کی اپنی جگہ ہے، یعنی کفارہ جو ادا کرنا پڑا ہے۔ نمبر 3، کسی کا حق لیا ہے بھائی 10,000 اس کو دینا ہے، تو ایسا نہیں کہ کفارہ دے کر کے ابھی 10,000 نہیں دینا ہے، وہ تو دینا ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کتنا اس میں انصاف ہے اور کتنا زیادہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ آگے اچھا، ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ کوئی چیز کے اندر اگر ہم کوئی چیز کریں اور اس کے بعد اس سے بہتر چیز سامنے آ جائے، بہتر چیز، تو یہ بھی اس میں آتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کوئی ایک قسم کے تعلق سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ تھے اور وہ مانگ رہے تھے کوئی چیز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نہیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے بعد کچھ نہیں دوں گا کیونکہ تھا نہیں۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ چیز مل گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور دیا، اور تو انہوں نے ان کو یہ بات یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم کھائی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی چیز میں قسم کھاؤں اور اگر اس سے بہتر چیز آ جائے تو بہتر چیز کے لیے، یعنی زیادہ دینے کی بات ہے، ہاں بہتر چیز کے لیے میں قسم کو بیچ میں آڑ نہیں بناؤں گا، یعنی کہ اس میں سے تم میں سے ہر کوئی بھی اس طرح سے نہ کرے۔ تو جیسے مثال کے طور پر کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، قرضے میں سے کوئی کہے کہ میں اللہ کی قسم تمہیں 10,000 تو دے ہی دوں گا، 10,000 تو دوں گا، ہاں، اب اس کو 20,000 مل گئے، دینے کی طاقت 20,000 کی آ گئی، اب اس نے کہا نہیں میں نے تو 10,000 کی قسم کھائی ہے، اب میں 20 نہیں دے سکتا، تو نہیں، بہتر ہے نا وہ قسم کو توڑو، 20,000 دو اس کو، ہاں۔ تو یہاں پر ایسی بات ہے کہ یہ بھی تبرع و تتقو کے اندر یہ بات شامل ہے۔ آگے نیکسٹ آیت نمبر 225 نہیں 226۔ اچھا، مجھے ابھی ریئلائز ہوا کہ ٹائم تو آگے ہو گیا، اور 226 سے اب یہاں پہ طلاق کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، مطلب طلاق سے ریلیٹڈ ساری باتیں، تو یہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے۔ کل کے دن میں ہم پورا طلاق کا ٹاپک انشاءاللہ، یہ تقریباً کچھ آیتیں ہیں جو پورا ٹاپک آئے گا، ہم اسے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ٹاپک کے جو بھی سوال ہیں ہم لوگ کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میڈیسنز میں ایتھنول جو تھوڑی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جب ایتھنول یا ایتھائل الکوہول جو ہوتا ہے دواؤں میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز منع ہے، یہ چیز منع ہے، اور اس کے نان الکوہولک آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنا چاہیے۔
ہاں اگر کوئی ایسا لائف سیونگ ڈرگ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اور جان بچانے والی بات ہے، تو پھر اس کے اندر مجبوری میں بات آئے گی کہ کوئی شخص اگر مر رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی چیز پابندی کم کر دی جائے گی. ہاں جی. اچھا ایک سوال ہے، چائے بھی ایڈکٹیو ہوتی ہے، فرق کریے دو چیزوں میں. نشہ الگ ہے، ایڈکشن الگ ہے. نشہ کیا ہے کہ دماغ پہ کنٹرول نہ رہے، خامر العقل، عقل سوچ نہ پائے، کلیئرٹی نہ رہے. ایڈکشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایڈکشن ہے کہ کوئی چیز چھوڑ نہ پائے، آدمی کوئی چیز چھوڑ نہ پائے. تو ہاں جیسے کیفین جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک ایڈکٹیو کوالٹی ہوتی ہے جو چائے میں ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ پرابلم ہے. یہاں پہ خمر میں وہ نہیں آئے، وہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کوئی ایڈکٹیو کوالٹی ہوتی ہے تو وہ چیز ایک الگ بات ہے. جی. نٹمیگ بھی کھانا چاہیے کیا؟ نہیں. تو اسی وجہ سے جائفل نہیں استعمال کرنا چاہیے. ہاں جائفل نہیں استعمال کرنا چاہیے. اچھا بہت لوگ وظیفے کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی گناہ ہے کیا؟ دیکھیے پہلے تو دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہوئی تھی نا. ابلیس نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، تو اللہ نے دے دی. اور مکہ کے مشرک جب سمندر میں ہوتے اور پھنس جاتے، کچھ طوفان آیا ہے تو اللہ سے دعا کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا. تو پتا چلا کہ مشرکین کی بھی دعا قبول ہوتی. کیا اس کا یہ مطلب ہے وہ صحیح ہے؟ تو نہیں، وہ صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. اب ایک سوال ہے کہ بہت لوگ کچھ بہت وظیفے کرتے ہیں تو جو وظیفہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ اچھی بات ہے. جو دین میں نئی چیز ہے فہو اور رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے. اور دلالہ کل بدعت دلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے، یہ کہا تو یہ اس کا نقصان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ناراض ہو کر کہیں گے سقط سقط لمن غیر ابابی، کہ دور ہو جاؤ وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد نئی چیزیں نکالی. ہاں تو اس کے اندر کوئی چیز اگر کوئی چیز قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں جی. پیرامڈ بزنس یہ بھی گیملنگ ہے. دیکھیے جو پیرامڈ والا جو بزنس ہوتے ہیں، جو پیرامڈ والے جو سارے جو بزنسز ہوتے ہیں، اس کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرامڈ جو بن رہا ہے، یعنی ٹاپ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، پھر نیچے جا کے ڈاؤن لائنز میں لاسٹ میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور جب تک لوگ آتے رہیں گے تب تک وہ بزنس چلتا رہے گا. جیسے وہ لوگ آنا بند ہو جائیں گے تب کسی سب کا لاس ہوگا. تو اس میں لاسٹ لائن والے جو ہوتے ہیں نا ان کا سب سے زیادہ لاس ہوتا ہے، اس سے کم لاس اس سے اوپر والوں کا ہوتا ہے، اس سے اوپر والوں کا ہوتا ہے، اور جو ٹاپ پہ سب سے پہلے تھے ان کا سب سے بڑا پروفٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر کئی سارے پرابلمس ہیں، اور اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جس کے اندر سعودی کے اسکالرز وغیرہ کئی سارے اسکالرز کے فتوے ہیں جو انہوں نے بتایا کہ یہ حرام ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس کے پیچھے ریزنز ہے. اس میں بہت سارے پرابلمس ہیں جو میں ڈیٹیل میں ابھی ایکسپلین نہیں کر سکتا، پورے آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن بہت سارے پرابلمس ہیں، اور یہ پرابلمس کی وجہ سے اکانومی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے بچنا چاہیے ہم لوگ. جی. جائفل یوز کر سکتے ہیں، تھوڑا ایکسپلین کریں. کون سی سرپ میں الکوہول نہیں ہے؟ کئی ساری نان الکوہلک کف سرپس آتی ہیں، آپ اگر دیکھو گے ویسی کف سرپس آپ کو ملے گی، جیسے فار ایگزامپل ہونیٹس وغیرہ بہت سارے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت ساری آپ اگر دیکھو گے تو وہ ڈاکٹر کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی نان الکوہلک کف سرپ دیجیے، ہاں تو مل جائے گی. کیمسٹ وغیرہ بھی بتا دیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. جائفل یوز نہیں کر سکتے ہیں، اور جائفل جو یوز ہے کچھ لوگ پیور جائفل یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ مسالے میں مکس کر کے دیتے ہیں، 20% تک مسالے میں مکس کرتے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے کہ مسالے میں جب مکس کر کے جائفل استعمال کیا جاتا ہے تو زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کر کے بھی نشہ نہیں ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے زیادہ کوانٹٹی بھی استعمال کر لو اس مسالے کی جس میں جائفل مکس ہے تو بھی نشہ نہیں ملے گا. لیکن جو جائفل مکس ہے وہ تو کیا ہے، اگر وہ پیور ہوتا تو اس کا نشہ ہوتا. اب سوچو کہ اسلامک شریعہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ چیز بینڈ ہی ہے. جب یہ بینڈ ہے تو جائفل بنے گا ہی نہیں، اور جب بنے گا نہیں تو جائے گا ہی نہیں کسی میں، تو 20% بھی نہیں جائے گا. جیسے شراب ہے، اگر شراب بنانے ہی نہیں دیں گے ہم تو شراب کسی میں تھوڑا سا بھی نہیں ڈال پائیں گے نا. ہاں تو اسی وجہ سے یہ چاہے مکس والا ہو اس سے بھی بچو. مکس والا 20% مکس ہے، اتنا مکس ہے، اس میں بھی اس سے بھی بچو. جائفل سے ٹوٹل بچیے. کوئی بھی دینی کوئی پروگرام کرتا ہے اس سے کچھ پیسے بھی لیتے ہیں، لاسٹ میں کوئی گفٹ بھی رکھے ہیں. جی ہاں. تو اس کے اندر کیا ہے کہ یاد رکھیے کہ نیت اس کے اندر وہ گفٹ نہیں ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا علم. ہاں وہ مقصد ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں وہ آ جائے تو کوئی غلط نہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو مجاہد ہوتا ہے تو
اس کے اندر جیسے مثال کے طور پہ ایک مجاہد کو مال غنیمت ملتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جیسے حج کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھے کہ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ تم اس میں کوئی بزنس کر لو، کوئی تجارت کر لو، کوئی کما لو. تو کوئی اس کی نیت ہے حج کی، لیکن ساتھ میں کچھ لے کے گیا، وہاں جا کے بیچ دیا، تو اس کے اندر کوئی فائدہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کما لیے تم نے کوئی بھی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ دینی چیز کے لیے، دینی خدمات میں اگر کوئی کر رہا ہے، جیسے کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، مسجد میں امامت کر رہے ہیں، دوسرا کام نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنا سیلری لے رہے ہیں، اب وہ پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے. ان کی نیت ہونی چاہیے میں جاب کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو مل رہا ہے، یہ تو مل رہا ہے، اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، رضا کے لیے کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہماری نیت کی اندر کی بات ہے. اگر ہم کچھ کورس کر رہے ہیں اوکے، پرائزز ملتے ہیں، اوکے سیم سوال ہے یہ، میں نے بتا دیا. اوکے، کیا کوئی اسلامک کوئز یا کوئی نان اسلامک کوئز کر کے اس کے لیے کوئی پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا بتا، سیم سوال تین لوگوں نے پوچھا. ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا یہ. اوکے، کون بنے گا کروڑ پتی میں جا سکتے ہیں، یہ سوال. مجھے اس کا کرنٹ لیٹسٹ فارمیٹ نہیں معلوم ہے، اور کیا اس میں وہ لوگ کر رہے ہیں آج کل، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر کوئی اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، ہاں وہ لوگ یہ ہوتا ہے نا، آپ کو کال کرنا ہوتا ہے، پیسے کٹتے ہیں اس کے اندر، تو وہ کروڑ پتی بننے کے لیے آپ کے اتنے پیسے تو جا ہی رہے ہیں، یعنی پیسے لگا کر وہ ریٹرن میں آئے گا. ہاں ریٹرن میں آئے گا. بچنا چاہیے بظاہر، کوئی چیز حلال ہوتی ہے واضح، کوئی چیز حرام ہوتی ہے، بیچ میں ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے پرفیوم میں الکوہول ہوتا ہے تو کیا یوز کر سکتے ہیں؟ تو وہ شراب پینے کی بات ہے، ایپلیکیشن اس میں نہیں آتا ہے. اگر ایپلیکیشن دیکھو گے تو آپ کو پتا ہے آیوڈیکس بام جو ہوتا ہے نا، اس سے بھی نشہ ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں لگا پائیں گے آپ پھر. اور پینٹ جو ہوتا ہے، پینٹ کی فیوم سے بھی نشہ ہوتا ہے، پھر پینٹ بھی باڈی پہ ہو تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، یہ ایپلیکیشن کی منع والی بات نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. منع ہے تو نجاست، جیسے مثال کے طور پہ حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہے تمہارے لیے تمہاری مائیں نکاح کے لیے. تو ابھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نجاست ہے، نجاست کا ٹاپک الگ ہے، حرام کا ٹاپک الگ ہے. شراب حرام ہے تو ہر حرام چیز نجس ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر نجس چیز کھانا حرام. کوئی گندگی ہے، پیشاب کا کھانا، وہ سب جو بھی نجس ہے وہ کھانا حرام. تو اب یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ پرفیوم جو ہے ایپلیکیشن کے اندر الکوہول پہلے ہو تو نمبر 1 تو وہ منع پینا ہے، ایپلیکیشن ہے. نمبر 2 اس کے اندر کہ جو الکوہول یوز ہوتا ہے وہ ڈی نیچرڈ الکوہول ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ بھی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی باقی نہیں رہتا ہے. اور اس کے اندر الکوہول ایک کیمیکل سبسٹنس ہے، سارے الکوہولز انٹاکسیکیٹنگ نہیں ہوتے. میں نے ایکچولی بات کو ریپیٹ کیا. کوشچنز ریگارڈنگ فطرہ، فطرہ کے بارے میں کیا سوال ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا سوال ہے، تو میں کیسے جواب دوں؟ فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اگلا سوال، اگر ایک پریکٹسنگ مسلمہ ہے لیکن گھر والے دیندار اسپاؤس نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو کوئی دیندار ہسبینڈ نہیں مل رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں ایسے ذریعوں سے حاصل کرنا چاہیے. دیکھو اللہ نے مریم علیہ السلام کے پاس جو رزق بھیجا اس کے لیے، وہ پیڑ پر اوپر بھیجا اور کہا حضی الیک بجزع النخلہ، کہ یہ پیڑ کے تنے کو ہلاؤ اپنی طرف، اوپر سے کھجور گر پڑے گا. تو یہ جو بہن کا سوال ہے، ان کو بھی اللہ نے ہو سکتا ہے ان کے لیے ایک نیک دیندار شوہر رکھا ہے، لیکن وہ اس کے لیے وہ چیز کر نہیں رہی ہے. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی دینی پروگرامز میں جاؤ، آپ الگ الگ درس میں جاؤ، حلقوں میں جاؤ، وہاں پہ لیڈیز سے ملو، بات کرو. ہاں ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے وہاں پہ کوئی سورس رکھا ہے. یہ ہوتا ہے نیچرل نیٹورکنگ، مطلب جس کے ذریعے نیچرل طور پہ شادیاں ہوتی ہیں. ہاں یہ ایک طریقہ ہے کہ یعنی جمعہ خطبے میں جاؤ، جہاں لیڈیز کے پروگرام ہوتے ہیں، توحید والے لوگ جہاں ہوتے ہیں، دیندار لوگ جہاں ہوتے ہیں، وہاں جاؤ، ملو لوگوں سے. ہاں، اور یہ ایک طریقہ ہوا. دوسری چیز کیا ہے کہ جو ایسے حلال توحید والے لوگوں کی ایسی ویب سائٹس کتنی ساری ہیں، کتنے سارے ایسے گروپس چلتے ہیں. ہاں ٹیلی گرام پہ گروپ چلتا ہے سلفی نکاح کر کے نام سے، ایسا کچھ. آئی تھنک اس کے اندر تو کوئی بھی پروفائل، مطلب کئی سارے پروفائل میں آئی تھنک میری نظر پڑی تھی تو اس میں کچھ نہیں، ہر پروفائل کے 2-3 ہزار ویوز ہو جاتے ہیں. تو 2-3 ہزار جب لوگ دیکھیں گے کسی کا پروفائل، تو کوئی نہ کوئی تو ایک ہو ہی سکتا ہے انشاءاللہ. ایسے کتنے گروپس چل رہے ہیں. مطلب جدوجہد کرو، کوشش کرو، تو جا کے ہو سکتا ہے آپ کا ریڈی میڈ بیٹھا ہے وہ کوئی صحیح دیندار شوہر، لیکن آپ صحیح کوشش نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جب ماں باپ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں نا، تو کوئی دینی طور پر آپ خود بھی ایکٹیو رہیں اور باقی
جو دینی بھائی بہن ہیں وہ لوگ بھی کوشش کریں کہ ایسی بہنوں کی مدد کریں اور جن کی شادیاں نہ ہو اس میں مدد کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال ہے, جس کسی بہن کا سوال ہو ان کے لیے سوال کے لیے میں نے جواب میں چند باتیں بتائی. ٹھیک ہے, آپ ایک عربک ایپ بتانے والے تھے ٹیمپلیٹس کی مدد سے, یہ کیا ہے؟ مجھے یہ سوال نہیں سمجھ میں آیا. عربک ایپ, اچھا مجھے نہیں پتا یہ کیا معاملہ ہے. اولاد نیک عمل کریں گے تو مرنے کے بعد ہم کیسے اجر ملے گا؟ ہاں سمجھے, نہیں سمجھے آپ تو آپ جب نہیں سمجھے میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد کی تربیت کون کرتا ہے؟ ماں باپ. اولاد کو جب کوئی چیز اچھی سکھائیں گے اور وہ اس چیز پہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب کیا بتانے والے کو نہیں ملے گا؟ ملے گا نا, انصاف ہے. تو آپ نے بتایا آپ کو ملے گا. اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ وہ اولاد جو نیک کام کریں گے تو آپ کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا. ہاں یہ بھی بات ہے کہ آپ نے سب گناہ کے کام سکھا کے آئے اولاد کو, گناہ کے کام, فلمیں دیکھو, یہ کرو وہ کرو, تو وہ کام وہ کریں گے تو گناہ بھی ملے گا. مطلب ثواب بھی کمانے کا موقع ہے اور گناہ بھی کمانے کا موقع ہے. تو یہ بات اس طرح سے ہے. قرآن شریف کی قسم کھا سکتے ہیں, نہیں کھا سکتے ہیں. قرآن کے تعلق سے آپ کو بتاؤں, مصحف جو ہے نا کتاب کی قسم نہیں کھا سکتے. اور قرآن اللہ کی کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. اور اس کے تعلق سے میں نے کچھ پڑھا تھا, یعنی میں ابھی مجھے ایگزیکٹ مصحف کی قسم تو نہیں کھا سکتے. مصحف کریشن, ہاں مخلوق ہے, لیکن جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے. ایک منٹ ہولڈ کریں. تو جو اللہ اس کی صفات سے کی قسم کھا سکتے ہیں, تو قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, تو اس وجہ سے سعودی کی سینئر کمیٹی آف اسکالرز کا فتویٰ ہے کہ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں. یعنی قرآن جو کتاب ہے, اللہ کی کتاب, مصحف جو ہے کہ میں یہ مصحف کی قسم کھاتا ہوں تو وہ مصحف کی قسم نہیں کھا سکتا. ہاں جی ٹھیک. نیکسٹ سوال, اگر ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور پھر وعدہ توڑ دیں تو کیا اس کا کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ ایک میں آپ کو واضح کر دوں بات, کہ کوئی کہے کہ میں انشاءاللہ یہ نہیں کروں گا, یہ انشاءاللہ میں اللہ چاہے گا تو میں نہیں کروں گا, یہ کیا ہوا؟ یہ قسم نہیں ہوا. میں انشاءاللہ یہ نہیں کروں گا, یہ قسم نہیں ہوئی, یہ ارادہ ہوا. اب کوئی کہے کہ میں اللہ کی قسم یہ گناہ نہیں کروں گا, پھر توڑا, تو کفارہ دینا. میں اللہ کی قسم یہ نہیں کروں گا. اب ان کا سوال کیا ہے کہ اللہ سے وعدہ کرے, اللہ سے وعدہ کرے, اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ قسم نہیں ہوئی, اس کے اندر کفارہ نہیں ہے, اس کے اندر توبہ ہے, اللہ سے معافی تو مانگنا ہوگا, لیکن یہ کفارہ والی بات نہیں ہوئی. کیونکہ قسم جو ہے نا ایک الگ خاص چیز ہے, کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ہاں وہ ایک الگ بات ہے. سمجھا؟ ہم کبھی انشاءاللہ بولتے ہیں اسی کام سے کرنے سے پہلے, تو پھر کیا اگر نہ ہو تو انشاءاللہ کا میں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ میں قسم میں وہ نہیں ہے. اگر حیض کے دوران اگر یہ ہو جائے میاں بیوی کے تعلقات, تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ پہلے تو گناہ ہے, ایک بہت بدترین قسم کا گناہ ہے جس میں اسلام میں بہت سختی سے منع ہے. ہاں ایک اس کا کفارہ بھی ہے, یعنی اس کے اندر کفارہ یعنی پینلٹی بھی دینی پڑے گی. ہاں جی, کیا پینلٹی ہے اس کی؟ ایک منٹ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, مجھے ابھی فی الحال گولڈ اس کے کچھ پینالٹی کچھ گولڈ میں ہے, کچھ گولڈ میں ہے. کتنا ہے گولڈ میں, یعنی بہت بھاری پینالٹی. ابھی مجھے ایگزیکٹ مل نہیں رہا ہے کہ کتنا ہے پینالٹی. ٹھیک ہے, میں بعد میں انشاءاللہ یہ پینڈنگ رکھتے ہیں سوال کو. اوکے, کپڑے نہیں 10 لوگوں کو, مطلب کیا کپڑے نہیں 10 لوگوں کو؟ 10 لوگوں کو کفارہ اگر آپ کا قسم توڑنا ہے تو ایزی سے ہے, 3 آپشن دیے گئے ہیں, یا تو 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ, یا 10 لوگوں کو کپڑے پہناؤ, یا تو ایک غلام آزاد کرو.
یعنی کہ سب سے ایزی پہلے دیا ہوا ہے، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل. اب کوئی کہے گا کہ میں ایزی لے لوں، تو نہیں، آپ کے اوپر ہے. آپشن دے دیا گیا ہے، 3 دیے گئے ہیں، اور یہ تینوں نہیں کر سکتے تو 3 دن روزہ رکھو، وہ بھی کہا گیا ہے. ہاں جی. سحری سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گلاس میں، ہاتھ میں گلاس ہو اور اذان ہو جائے تو اسے پورا کمپلیٹ کرو، کیا یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے؟ اس کی کون دلیل دے گا منسوخ ہو گئی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے منسوخ ہو گئی ہے حدیث تو اس کو پروف لانا پڑے گا. منسوخ جب کوئی کہتا ہے تو پہلے تو کون سی ناسخ کون سی ہے، مطلب ایبروگیٹنگ ٹیکسٹ کیا ہے، کس دلیل نے اسے منسوخ کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ بعد کی ہے اور واضح کلیئرلی منسوخ کر رہی ہے، وہ بتانا ہوگا. ایسے کوئی میرے علم میں تو نہیں ہے. ہاں، خسخس کے بارے میں نے کچھ سنا ہے، سوال ایک خسخس کے تعلق سے، جو خسخس کے تعلق سے اس سے بھی نیند آتی ہے. مجھے ابھی شور پتا نہیں ہے، میں یہ سوال سیو کر کے وعدہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹرائی کروں گا کہ جواب مل گیا تو بتاؤں. اچھا، ایک سوال جو پینڈنگ تھا طاق راتوں کے بارے میں، جو پینڈنگ تھا کہ طاق راتوں میں رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، عشاء سے شروع ہوتی ہے، تو مغرب سے شروع ہوتی ہے. میں معلوم کر لیا تھا، بتانا بھول گیا تھا. تو مغرب سے شروع ہوتی ہے، اور کسی نے سوال یہ پوچھا تھا کہ مغرب بعد اگر سو جائیں گے، اور مغرب بعد اگر سو جائیں گے اور تاکہ رات میں جاگ سکیں، تو بہتر تو یہ آپ دوپہر میں سو جاؤ، سونا ہے تو دوپہر میں سو جاؤ، یہ بہتر ہے. مغرب بعد سے لے کر فجر تک یہ پوری رات میں شامل ہے، جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو بہتر کیا ہے کہ ٹائم بالکل ویسٹ مت کرو. لیکن اگر سونا ہی پڑے گا تو کیا بیٹر ہے، مغرب کے بعد سونا بہتر ہے یا رات کے آخری حصے میں سونا بہتر ہے؟ تو ہاں، رات کا آخری حصہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، بہت بہتر ہے، اور مغرب بعد سو جائیں گے وہ اس کے کمپیریزن میں کم فضیلت ہے. تو مغرب بعد سونا بہتر ہے، تو سو جاؤ مغرب بعد تاکہ رات میں جاگ سکو. لیکن بہتر ان سے کیا ہے، دوپہر میں سو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فطرہ کے تعلق سے سوال ہے باز. فطرہ منی یا اناج، اختلاف ہے علماء میں کہ فطرہ میں اناج دے سکتے ہیں یا پیسے دے سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طعام، جو گیہوں، الگ الگ چیزیں ذکر ہے جو فطرہ میں دے سکتے ہیں. اور جو علماء کہتے ہیں کہ فطرہ میں صرف یہ دے سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فطرہ کے اندر کیا کہتے ہیں وہ، کہ صرف اناج دے سکتے ہیں یا یہ دے سکتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے دیے تو سامنے والے کو پیسے دے کر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ پیسے خرید کر کے، اس سے یہ خرید کر کے، اناج خرید کر کے یہ بانٹیے. تو پیسہ دینے میں ایسا مقصد ہوتا ہے. لیکن جو دوسری طرف علماء ہے، جو مجھے بہت اسٹرانگ لگتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ وہ زمانے میں دینار اور درہم، دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کا ہوتا تھا. اب یہ تو ہو گئی بڑی کرنسی، چلر بھی تو کچھ ہوتا ہے. چلر کے لیے کیا یوز ہوتا تھا؟ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمر بالتمر، کھجور کے بدلے میں کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلے میں نمک، والشعیر بالشعیر، والبر بالبر، جو کے بدلے میں جو، گیہوں کے بدلے میں گیہوں. یہ سب کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھی، یہ بھی سونے اور چاندی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے بتایا. تو یہ اس زمانے میں یہ چھوٹی کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اور یہاں پر جو فطرہ میں جو چیزیں ذکر ہے، یہ کیا ہے، فطرہ کے اندر جو چیزیں ذکر ہے وہ کیا ہے، اسمال کرنسی میں آتے ہیں وہ چیزیں، یعنی وہ زمانے کی چلر ہوئی. جیسے آج ہمارے پاس چلر ہے نا، یہ وہ چلر کرنسی ہوئی. تو کیا یہ دے سکتے ہیں، کیا روپیز دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آج ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے کی کرنسی تھی، آج یہ زمانے کی کرنسی ہے، تاکہ کوئی اپنی ضرورت کی چیز لے لے. تو جو علماء کہتے ہیں کہ ہاں دے سکتے ہیں پیسے بھی، ہاں پیسے بھی دے سکتے ہیں اس مطابق، اس لیول کے ایکول. تو یہ بات اپنی جگہ پہ اسٹرانگ ہے. لیکن دوسری طرف علماء ہیں، ان کی بھی بات اسٹرانگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ دینار اور درہم نہیں ذکر کیا، اس وجہ سے ہم لوگ پیسے اس کرنسی اس میں نہیں ڈالیں گے. لیکن کیونکہ وہ باقی چیزیں بھی ایک طرح سے استعمال ہوتی تھی کرنسی کے طور پر اس زمانے میں. ہاں یہ بات ملتی ہے، اللہ عالم. یعنی اس زمانے میں آپ کو بہت سارا گیہوں مل گیا تو آپ گیہوں دے کر کے، بارٹر میں گیہوں دے کر کے اپنی ضرورت کی چیز خرید سکتے ہو. لیکن آج اگر کسی کو گیہوں مل گیا تو وہ گیہوں دے کر کے دوسری چیز بدلے میں نہیں خرید سکتا. اس کو گیہوں بیچ کر کے پیسے لے کر، کچھ پیسے کٹ کر کے ملیں گے، پھر بھی وہ پیسے استعمال کر پائے گا. وہ اس کے اندر پرابلم اور فتوا اس پہ الگ لگ جائے گا. ہاں جی، اوکے، ہو گئی بات ختم. آخری قورمہ میں نٹ میگ، تو نٹ میگ کا میں بتا چکا ہوں. اسی لیے ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، کل کنٹینیو کریں. سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت.